اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے غربت افلاس کو دور کرنے کے لیے سورہ الذاریات کا ایک مجرب وظیفہ۔ سورہ الذاریات ایک کمال کی سورہ ہے قرآن پاک کی۔ اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں، کسی علاقے میں قحط پڑ جائے، کسی علاقے میں قحط پڑ جائے نا، مطلب کھانے پینے کے سامان کا قحط پڑ جائے، بارشیں نہیں ہوتی، پانی کا قحط پڑ جائے، ایسی کوئی خشک سالی ہو جائے، کوئی بھی ایسے مسائل ہو جائیں، تو آپ کچھ لوگ مل کر اگر اس کو 70 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھ لیا جائے، 70 مرتبہ پڑھ لیں، تو کچھ ہی دن میں اللہ پاک وہاں سے جو ہے وہ قحط کی پوزیشن ہٹ جاتی ہے اور ان کی بھوک افلاس اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی بابرکت سورہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کسی ایک شخص کے ساتھ یہ افلاس کا معاملہ ہے، بھوک کا معاملہ ہے، غربت کا معاملہ ہے، تو اگر سب گھر کے افراد بیٹھ کر اس کو مل کر پڑھ لیں تو یہ بھی ایک طریقہ اس کا ہے عمل کرنے کا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ نہ تو آج کل کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے، ایون اگر کوئی پریشان بھی ہے نا رزق کے معاملات میں، اور اس سے بھی اگر کہا جائے کچھ تھوڑا سا طویل عمل کرنے کے لیے، تو واپسی میسیج یہی آتا ہے کہ واٹس ایپ پہ کہ جناب شاہ صاحب کچھ چھوٹا اور مختصر عمل بتائیے، کیونکہ ہم سے محنت دین میں بھی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اتنے سہل پسند ہو گئے ہیں اور اتنی ہماری آسانی پسند ہماری طبیعت ہو گئی ہے کہ ہم اگر دین کا بھی کوئی کام ہو یا ایسا اللہ کے ساتھ مدد، اللہ کی طلب کرنی ہو، کوئی وظیفہ یا عمل یا کوئی ذکر کرنا ہو، تو یہ بھی ہمارے لیے ہوتا ہے کہ تھوڑا آسان ہو جائے، کیونکہ ہم مشکل نہیں کر سکتے، مشکلوں سے ہم بھاگتے ہیں، تو اسی لیے تو پھر مشکلیں ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ تو بہرحال اگر رزق کے مسائل میں گرفتار ہیں اور پریشانی ہے اور بھوک و افلاس تک معاملہ چلا گیا ہے، تو پھر سورہ الذاریات کو آپ اس طرح پڑھیں کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان صرف 3 بار سورہ الذاریات کی جو ہے وہ تلاوت ضرور کیا کیجئے، اور یہ 11 دن بھی اگر کوئی کر لیتا ہے نا تو اس کے گھر سے غربت افلاس جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ اول آخر آپ ایک بار درود شریف ضرور پڑھا کریں، اور یہ عمل آپ 11 دن کر لیجئے سورہ الذاریات کا، تو انشاءاللہ جو غربت کی پریشانی میں مبتلا ہیں، افلاس میں ہیں، جو لوگ تنگ دست ہیں، اور ساتھ کے ساتھ میں پھر آپ کو عرض گزارش کر دوں کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کریں۔ دیکھیے، میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا اور بڑی اس پہ کنٹروورسی یہ رہی کہ جناب وہ اس سورہ کی کنفیوژن آج تک دور نہیں ہو پائی۔ لاکھوں کے تعداد میں اس ویڈیو پر ویوز ہیں، اور اس میں کمنٹس میں آپ جا کے دیکھیں تو ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے سورہ بتائی کون سی تھی، الکہف بتائی تھی یا سورہ کاف بتائی تھی۔ تو میں پھر کلیئر کر دوں کہ سورہ کاف، کاف کینچی والا، 2 نقطوں والا کاف، اور یہ سورہ قرآن پاک کے 26ویں پارے میں ہے۔ میں نے اس سورہ کو پڑھنے کا بولا تھا عشاء کی نماز کے بعد ایک بار، اول آخر ایک بار درود شریف۔ تو جو شخص میرا بہن بھائی اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے رزق کی تنگی کے معاملات میں سے، دیکھیے تو پھر 41 دن اس طرح سے کرے کہ صبح فجر کی نماز میں سنتوں اور فرض کے درمیان 3 بار سورہ الذاریات پڑھے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ کاف ایک بار، اول آخر ایک بار درود شریف یہ پڑھے، 41 ڈیز کر لے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں مطلب میرا پورا اس پہ بلیو ہے، کیونکہ میں خود پریکٹیکلی اس چیز کا وٹنس ہوں، کیونکہ میں نے خود بھی عمل کیا، کہ وہ بندہ محتاج نہیں رہتا، وہ بندہ مفلس نہیں رہتا، اس کو مطلب وہ کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا، اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو بس اس محنت کو آپ کیجئے اور پورے یقین سے کیجئے، تو انشاءاللہ رزق کے معاملات میں تو آپ کی بہتری یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا سورہ الذاریات اور سورہ کاف کا اگر یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ رزق کی تنگی آپ کی ہمیشہ کے لیے جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اور ہم ہمیشہ دعا بھی کرتے ہیں یار کہ باقی معاملات اپنی جگہ پہ، بس یہ رزق والی آزمائش بھی بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ رزق سے زیادہ صحت والی آزمائش جو ہوتی ہے اس سے پریشان ہوتا ہوں کہ اللہ پاک صحت کی بادشاہی رکھے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جناب، یہ ایک عمل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بس آپ اسی کے ساتھ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جناب آپ کسی مسئلے میں خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنا مسئلہ نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، یا پھر واٹس ایپ پر آ کر وائس ڈراپ کر دیجئے۔ پھر بھی اس کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ جس کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر نہیں ملتی اور آپ کو کوئی عمل کا اس کا حل چاہیے،
تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے. پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ اویلیبل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم لوگ سے مراد میں اویلیبل ہوتا ہوں, اور میری کوئی ٹیم نہیں ہے, میری کوئی میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, میں اکیلا ہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ رابطہ کر لیجئے. اور جو دوسرے ملکوں کے میرے دوست ہیں جیسے کہ نیو یارک, یو کے, یو ایس اے, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, جتنے بھی جرمنی, فرانس سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, ان سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ پہلے اپوائنٹمنٹ لے لیا کیجیے, ٹائم لے لیا کیجیے بات کرنے کا. اس کے کوئی چارجز نہیں ہے, لیکن معاملات یہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہوتی. ابھی کل رات کی بات ہے, میں ظاہر طاق رات تھی, ہم جاگ رہے تھے, تو میں اس وقت کوئی تقریباً رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا, میں اس وقت تسبیح پڑھ رہا تھا, تو ایک سسٹر کی فون آ گئی, کال آ گئی ساؤتھ افریقہ سے. تو میں نے ان کو اٹینڈ کیا, ان سے بات کی, ان کو ان کا جو بھی مسئلہ تھا وہ سنا, سمجھایا. لیکن بات یہ کہ اتفاق سے میں کیونکہ اس ٹائم پہ جاگ رہا تھا اور بات ہو گئی, تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کہ اگر آپ کال کر لیتے ہیں اور میں آپ کو فوراً رپلائی کرتا ہوں کہ جناب آپ کال کر لیجئے, تو اس وقت آپ کا یہ سمجھ لیں کہ بونس وقت ہے, آپ کو وہ ٹائم مل گیا کہ میں بھی جاگ رہا تھا, آپ نے کال کیا, آپ کے مطابق بھی دن تھا آپ کے ملک میں یا شہر میں, تو وہ بات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ بات اچانک سے ہو جاتی ہے. لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ وقت بھی لے لیتے ہیں, ٹائم بھی لے لیتے ہیں, اور بات نہیں ہو پاتی. تو میں دوسری صورت میں یہی کہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے کہ دیکھیے وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اللہ کو یہ منظور ہی نہ ہو کہ میں آپ سے میری بات ہو سکے, کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے. جب اللہ کو منظور ہوگا تو میں اس ٹائم پہ ویسے ہی جاگ رہا ہوں گا, آپ کی کال آئے گی اور فرسٹ ٹائم ہی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد طلب کرتے رہیے گا. میں بھی اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں, اور میرے پاس اور کچھ نہیں آپ کو دینے کی, لیکن دعائیں بہت ہیں, اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, دل سے دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی بھی ایسے کئی دوست ہیں جن کے لیے میں کئی ماہ سے, ابھی ایک دوست ہے یو ایس اے کے اندر, میں ان کا میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا, مرزا صاحب, اللہ آپ کو صحت دے. میں جب روزہ افطار کر رہا تھا تو میرے بے ساختہ وہ میرے ذہن میں مجھے یاد آئے. تو کہتے ہیں نا روزہ افطار کرتے وقت جو دعا کی جائے تو روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. تو میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلی, میں نے ان کی صحت کے لیے دعا کی. تو پھر اس کے فوراً بعد ہی میں انہوں نے میسج میں بھی وہ دعا جو ہے بھیجی, تو میری کال آئی, تو میں نے کہا یار بس جب یاد آ گئے تو بات صرف رابطے سے ہوتی ہے. کبھی کوئی مطلب کوئی شخص اپنے بات بہت دل کے قریب ہو جاتا ہے اپنے طریقہ کار سے, تو اس طرح پھر دعائیں جو ہے وہ دل سے نکلتی ہیں. بہرحال ہم سب آپ کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ جو بھی لوگ رزق کے معاملات میں پریشان ہیں, اللہ ان کی رزق کی پریشانی کو دور فرما. جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کے ادا ہونے کا بندوبست عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما یا رب العالمین. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور آپ لوگوں کو ہمیشہ صحت کے ساتھ جو ہے, صحت بہت بڑی نعمت ہے, اور اللہ سے صحت مانگا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیسہ تو اگر انسان صحت مند ہوگا تو کما لے گا, لیکن صحت کمپرومائز ہو گیا تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ سے صحت کی دعا مانگا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے. آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجیے. کوئی غلطی کوتاہی ویڈیو میں ہو جاتی ہو تو اس کو نظر انداز کر دیا کیجیے. میں آپ کی ہر کرٹیسزم کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور باقی زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.